السلام علیکم. انسائڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. بالی ووڈ ہیرو ہیں سنی دیول پاجی. ان کی نئی فلم آ رہی ہے بارڈر 2. اس سے پہلے بارڈر 1 تھی جس کا گانا بڑا مشہور تھا کہ سندیسے آتے ہیں ہمیں تڑپاتے ہیں، کسی دل والی نے ہمیں خط لکھا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ گھر کب آؤ گے، گھر کب آؤ گے. بارڈر. اور یہ گانا سنتے ہوئے بچپن کی یادیں بھی تازہ ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ سنی پاجی کی ایک فلم تھی غدر جس کا گانا بڑا مشہور ہوا تھا. او میں نکلا گڈی لے کے رستے میں بیچ سڑک کے ایک موڑ آیا میں اتھے دل چھوڑ آیا. اور اس کے بعد آئی غدر 2 اور اب آ رہی ہے بارڈر 2. سنی دیول پاجی کا اس فلم میں جو ہے نا ایک ڈائلاگ ہے. میں ٹریلر دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جی یار اس ٹریلر پہ اور اس ڈائلاگ پر میں ویلاگ کرتا ہوں اور کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پاکستان کے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، یہ جو پچھلے سال مئی میں ہوا ہے نا سب کچھ، اور 4 گھنٹوں میں بھارت کو دن میں تارے دکھائے ہیں، تو اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا اور بعد میں بھی کہا کہ یہ 21ویں صدی ہے، 18ویں صدی نہیں ہے، اور اپنی تصوراتی دنیا سے باہر نکلے، یہ فلموں کی دنیا سے بالی ووڈ باہر نکلے، اور جو BJP کی حکومت ہے، جو انڈین حکومت ہے، وہ اپنے لوگوں کو حقیقی دنیا میں رہنے دیں. فلموں کے ذریعے میں ہی نہ غیر مرئی کرداروں کے ذریعے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں یہ کر دیا، تو اس کا عملی ثبوت پھر آپ نے دیکھ لیا تھا 10 مئی کو جو ہوا. ٹھیک ہے نا. اب سنی پاجی کی یہ جو بارڈر 2 مووی ہے نا، اس کا ذرا آپ ڈائلاگ سنیں اور پھر اس کے کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ارے تمہارے پاکستان میں اتنے لوگ نہیں جتنے ہمارے یہاں عید پر بکرے کاٹے جاتے ہیں. یہ ڈائلاگ آپ نے سنا، فلم کا ڈائلاگ ہے. سنی پاجی کہہ رہے ہیں کہ اتنے تو پاکستان میں لوگ نہیں ہیں جتنے ہم عید پہ بکرے ذبح کرتے ہیں. تو میں ڈیٹا نکال رہا تھا 2025 میں جو عید الاضحیٰ 3 روزہ منائی گئی، اور اس میں جو ہے سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جو قربانی کے جانور ہیں وہ ذبح کیے گئے. تو ڈیٹا میں نے تھوڑا سا نکالا، میں نے گوگل سے ہی نکالا ہے، تو تقریباً وہ بنتے ہیں جی، بہت بھی کہا جائے تو مختلف رپورٹس کے مطابق 10 ملین کے قریب. تو 10 ملین کتنے ہو گئے؟ 1 کروڑ. اور جو پاکستان کی آبادی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ویسے پاکستان کی جو 7 لاکھ فوج ہے نا بھائی جان، وہی آپ کے لیے کافی ہے. آپ کیوں خواہ فلموں کے ذریعے وہی جو DGISPR نے بات کی تھی کہ یہ تصوراتی دنیا سے اپنے لوگوں کو نکل نہیں دیتے، روز کوئی نہ کوئی فلم بالی ووڈ کی جو ہے وہ ریلیز کر دیتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا. اس سے پہلے دھرندر مووی آئی تھی، اس کا بھی پوسٹ مارٹم ہم نے کیا تھا. فلم نے بزنس تو بہت اچھا کیا. اب اس کا پارٹ 2 بھی آنا ہے جس میں رحمان ڈکیٹ کے کردار کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا گیا تھا. سنجے دت ہیں جس میں چودھری اسلم کا کردار انہوں نے ادا کیا. تو وہ بھی لوگوں نے کہا کہ یار کی کر دے پہ وہ حقیقت دی دنیا چاہو، حقیقت دی دنیا نو ویکھو. حقیقی دنیا تو یہ کہہ رہی ہے کہ 10 مئی کو پاکستان نے جو تھوڑے نہ کر دیتی ہے نا، وہ تسی ساری زندگی نہیں بھولو گے. اب اس کو کور اپ دینے کے لیے یہ طرح طرح کی فلمیں بنائیں گے. اب بارڈر مووی میں جو ٹریلر میں نے دیکھا ہے نا، یہ ایک اور دلچسپ فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں. بارڈر 2 کا جو انڈیا کی 3 وہ بحری، بری اور فضائی، یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ تینوں فورسز ان کو کی ملتی ہیں تو پتہ نہیں وہ پاکستان کے خلاف کیا کرتے ہیں. اور 1971 کی جو وار ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. اس کے موضوع کے ارد گرد آئی تھنک یہ کہانی ہے. بہرحال وہ دیکھ لیا کہ وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ جو ہے وہ بنگال میں ڈبو دیا ہے، انہوں نے عملی مظاہرہ بنگلہ دیش میں دیکھ لیا کہ انڈیا کی جو پراکسیز ہیں، را کی جو پراکسیز ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہاں کی یوتھ نے کیا کیا ہے، اور پاکستان اور بنگلہ دیش پھر ایک ہو گئے ہیں. اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں تصاویر فیلڈ مارشل کے ساتھ اور آ رہے ہیں. تو اس میں وہ دیا جی کہ اور بحری فوج کو بھی بڑھا چڑھا کر انہوں نے پیش کیا ہے. تو ریالٹی یہ ہے، زیادہ دور جانے کی بات نہیں ہے. پچھلے سال مئی میں وہ انہوں نے وکرانت نکالا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کا بادشاہ، خطے کا بادشاہ وکرانت بابو آ رہا ہے. تو وکرانت بابو کو چھوٹی سی دھمکی ملی تھی تو وکرانت بابو پتہ نہیں کس بل میں جا کر چھپ گئے تھے. یہ بھی دنیا کے میڈیا نے رپورٹ کیا کہ کتنے گیا بھارت کا وکرانت، کدھر گیا. تو یہ بھی
فلموں کے ذریعے بس ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی جنتا کو، جسے عوام کہتے ہیں، پبلک کہتے ہیں، انہیں بیوقوف بناتے ہیں. یہ دوسرا فیکٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک وہ جو ڈائلاگ ہے جی کہ اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے ہم عید پہ یہاں پر بکرے ذبح کرتے ہیں، تو سنی پاجی اور جو فلم کے ڈائلاگ لکھنے والے ہیں، جو پروڈیوسر ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں، وہ کائنڈلی اپنی عوام کو برائے مہربانی حقیقی دنیا میں رہنے دیں، انہیں خوابوں کی دنیا میں نہ رکھیں، انہیں فلمی کرداروں میں نہ الجھائیں، اری جیسی مووی نہ بنائیں. آپ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے جو حقیقی دنیا ہے اس میں. اور دنیا کا میڈیا اور دنیا کے حکمران یعنی امریکی صدر بار بار آپ کو لٹر پریٹ کر رہا ہے کہ بھائی جان پاکستان نے تھوڑے نال ایک کیتا ہے. اور آپ کے خود جو فضائیہ کے سربراہ ہیں اور آرمی چیف ہیں وہ بار بار اس کا اظہار کر رہے ہیں اور دبے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے ساڑھے نال کیتی بہت بری ہے. تو اب آپ فلموں کے ذریعے جتنا مرضی رنگ دکھانے کی کوشش کریں اور جتنا مرضی خود کو کہیں جی کہ ہم پاکستان میں یہ کریں وہ کریں، حقیقت میں آپ کو چپیرے ہی پڑی ہیں اور دن کی روشنی میں صرف 4 گھنٹے میں. اور پاکستان کی جو ترجمان ہے افواج کے، انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جب ہم کریں گے تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بین الاقوامی میڈیا کو. بین الاقوامی میڈیا خود رپورٹ کرے گا، خود دیکھے گا. اور آپ کے گودی میڈیا نے جس طرح کی وہ کیا تھا جی کہ لاہور میں بیری بیرا پہنچا دیا تھا، یہ بارڈر 2 مووی بالکل اسی طرح کی ایک تصوراتی کہانی ہے. ہم یہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے جس ملک کی فوج ہوتی ہے اس فوج میں بہادر شی جوان ہوتے ہیں، اپنے وطن کی مرمٹی پر مرنے والے، جان قربان کرنے والے جوان ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو راز نہیں ہے. یہ ایک لکھی پڑھی بات ہے. فوجیں کیوں ہوتی ہیں ملکوں میں، یہ تو ہے. لیکن آپ جب اس میں تصوراتی رنگ دیتے ہیں اور اپنے کرداروں کو غیر مرئی کردار بنا کر پیش کرتے ہیں تو بھائی جان وہی ہوتا ہے اور وہی ہونا ہے جو آپ کے ساتھ 10 مئی کو ہوا تھا. ہمارے لیے تو وہ آپ نے دیکھا نا کہ سپہ سالار نے ایک ہی تقریر کی ہوئی ہے اور ابھی تک آپ تتے توے پر بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے بھارت کا گودی میڈیا ہو یا بی جے پی کی حکومت ہو، ابھی تک وہ تتے توے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں. وہ پپ کون دیکھے نا آپ جیسے بنتے ہیں یا تو اچھلتے ہیں پھر پپ پپ کرتے ہیں. تو وہ آرمی چیف کی اس وقت کی ایک ہی تقریر آپ کے لیے بہت ہے. وہی تقریر آپ ہضم کر لیں جس میں انہوں نے 2 قومی نظریے کی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ باز آ جائیں. یہ جو آپ کرتے ہیں نا کبھی ادھر سے چھیڑخانی کبھی ادھر سے، اب وہ بھی مکھو ٹھپے جا رہے ہیں. تو یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں یا سمجھانے کی انڈین عوام کو کہ یار یہ فلمی دنیا تو باہر نکلو. یہ جو آپ کا بالی ووڈ ہے نا یہ بہت بڑا سہولت کار ہے جی ڈبل جیسے کرداروں کا. ٹھیک ہے، ان کی جو پراکسیز کامیاب نہیں ہوتے ہیں، انہیں جو وہ کرتے ہیں سازشیں، پھر پاکستان اس کا جواب دیتا ہے تو منہ کی کھانی پڑتی ہے حقیقی دنیا میں. مقابلہ تو آپ کر نہیں سکتے تو پھر فلموں کا سہارا لیتے ہیں اور شاید وہ آپ کو چے بھی سمجھتے ہیں. اب شائننگ انڈیا کی بات کی جاتی ہے، یار آپ اتنے چے بن جاتے ہیں کہ فلمی کرداروں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کبھی ان سے پوچھیں وہ کیتا کیجئے، اور پوری دنیا میں ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں آپ نے چھوڑا. یہ بھارتی عوام کو اپنے حکمرانوں سے پوچھنا چاہیے. آپ تو بڑی بات کرتے تھے، پھر پچھلے دنوں جو دبئی میں ایئر شو ہوا تھا تیجس کے ساتھ کیا ہوا؟ JF-17 تھنڈر کو دیکھ کر کیا ہوا تیجس کے ساتھ؟ وہ بھی پوری دنیا نے شو میں دیکھ لیا کہاں آپ کی مارکیٹ سٹینڈ کر رہی ہے اور پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہی ہے. یہ حقیقت ہے نا. تو پاکستان کو تو فلمیں بنانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اور آپ فلمیں بنائیں حقیقی دنیا میں رہ کر بنائیں، تصوراتی دنیا سے باہر نکلیں اور حقیقت کو فیس کریں اور اپنے لوگوں کو اس طرح چینہ بنائیں. اور بھارتیوں آپ بھی ذرا ان لوگوں سے پوچھا کریں یار چلو ٹھیک ہے رومانس وغیرہ لو سٹوریز سوشل ایشوز پر ٹھیک ہے آپ بنائیں. اب مزے کی بات یہ اتنی انڈیا میں اتنی غربت ہے، ٹوائلٹ کی کمی ہے، اسکولوں کی ناگفتہ بے حالات ہے، اور یہ جنگوں پہ فلمیں بنا رہے ہیں اور ایسی فلمیں کہ جن کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سنی بھاجی اگر آپ ہونا تو آپ اس طرح کی فلموں میں نا کام نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اور جو ڈائلاگ لکھ رہے ہیں اگر آپ نے ڈائلاگ ہی لکھنے ہیں تو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کی اور جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں حافظ سید عاصم منیر ان کی تقاریر لیں اور ان پر ڈائلاگ لکھیں کہ جو ڈائلاگ نہیں بولتے جو بیان دیتے ہیں پھر اس پر عمل کر کے بھی دکھاتے ہیں اور اس کی عملی مظاہرہ جو ہے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے جو یہ ایکشن سے اپنے ایکشن سے ثابت کرتے ہیں. پھر یہ ضرورت نہیں پڑتی غدر کی، بارڈر کی، دھرندر کی، LOC کی جو بھی ہیں اس طرح کی موویز یا اری کی. پھر
ایک تقریر ہی کافی ہوتی ہے جو پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی تھی دو قومی نظریے کے تناظر میں، اور ابھی تک مودی ہو، بی جے پی ہو، گودی میڈیا ہو، بالی ووڈ ہو، یا ان کا جو بھی میڈیا ہو، وہ تتے توے پر بیٹھا ہوا ہے، تتے توے سے نیچے اتر ہی نہیں رہا۔ تو یہ ہوتا ہے عملی طور پر کچھ کر کے دکھانا۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔